اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حق العظیم۔ آج آپ احباب کے لیے اتنا ایک بہترین عمل اور ایک بہترین وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت بڑے اللہ والوں سے میں نے اپنے بچپن میں سنا اور الحمدللہ اس پہ میں نے خود بھی عمل کیا اور اپنے بہت سارے احباب کو میں نے بتایا۔ الحمدللہ ہم نے 100% اس کا رزلٹ پایا۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید اور شاگرد جنہوں نے تقریباً مشکات تک کتابیں ان کے پاس پڑھی اور اپنے زمانے میں ایک نواب تھے جن کا نام اسم گرامی نواب عشرت خان کیسر نور اللہ عمر کا دو ہے۔ ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو ایک بندے نے اپنی مشکل اور پریشانی پیش کی اور اپنے بچے کے حوالے سے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے بچے کے بڑے مسائل ہیں، جہاں اپلائی کرتا ہے جاب نہیں ملتی اور گھروں کے اندر مسائل ایسے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ حضرت نے ایک خاص عمل بتلایا کہ یہ جو خاص عمل ہے جس مقصد کے لیے کریں گے، امتحان دینا ہے، انٹرویو دینا ہے، باہر ملک میں جانے کے مسائل ہیں، کسی قسم کے کوئی مسئلہ بھی ہے، خاص طریقے سے یہ عمل کر لو، اللہ جل جلالہ آپ کو اس چیز میں بامراد کریں گے۔ عمل بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ ہم نے زمانہ طالب علم میں الحمدللہ پڑھا کرتے تھے اور امتحان کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل کے لیے کئی دوستوں کو میں نے بتایا ہے، اور یقیناً میرے جاننے والے احباب جب یہ ویڈیو سنیں گے تو اس بات کی تائید بھی کریں گے، اور یقیناً اگر اس میں دیکھیں گے تو اس میں کمنٹس بھی ضرور کریں گے کہ یہ عمل ہم نے کیا ہے، بہترین عمل ہے۔ آپ نے بچی کا رشتہ دینا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹا جوان ہے، اس کے رشتہ مناسب نہیں مل رہا، آپ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ جائیداد گھر لینا چاہتے ہیں، کوئی مناسب جگہ آپ کے دل میں نہیں آ رہی، یہ خاص عمل ہے، اس کو اپنا معمول بنائیں اور خاص اللہ والوں کا تجربہ شدہ مجرب ترین عمل ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ہے اور خاص طریقے سے کرنا۔ یاد رکھیں یہ اللہ والوں کے تجربات ہوتے ہیں، اللہ والے اپنے عمل میں ان اعمال کو کرتے ہیں، اس کی تاثیرات ملتی ہیں اور پھر وہ اپنے رفقاء کو، اپنے چاہنے والوں کو، متعلقین و متوسلین کو وہ آگے عنایت فرما دیتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ خیر فرماتے ہیں۔ اللہ کی خاص مہربانیاں ہوتی ہیں۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتائیں جی یہ جو آپ نے عمل بتایا ہے کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سے صحابی نے نقل کیا ہے؟ ہمیں صرف اس معاملے میں آ کرنا یہ بعض لوگوں کی حجت بازیاں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اللہ والے ایک جملہ بولتے ہیں، عام طور پہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، وہ مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ من فراں تو حجتہ نے ٹھہر، وہ جملہ میں بولتا نہیں ہوں، کہتے ہیں نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں، تو عام لوگوں کا مشہور مقولہ ہے کہ من آرامی تو حجتہ نے ٹھہر، جب من خراب ہو تو انسان حجتے نکالتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ والوں کا مجرب ترین عمل ہے۔ آپ نے جب بھی کسی مقصد کے لیے آپ نے کوئی جانا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت مکمل کرنی ہے۔ جب آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا ہے، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے وہاں اضافی سجدے میں چلے جانا ہے، اسی انداز میں آپ نے ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں جس طرح عمومی روٹین میں آپ سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے 10 مرتبہ کوئی سا بھی دروشی پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پڑھ لیں، 10 مرتبہ دروشی پڑھیں، 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھیں، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीनों चीज़ें 10-10 बार पढ़ लें, उसके बाद आप सीधे से सर उठाएं और फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगे। आप जोन सा भी दुरूद शिफा पढ़ सकते हैं। दुरूद आप खिज़री पढ़ते हैं, आप दुरूद बि'r पढ़ते हैं, दुरूद कब्रस्तान पढ़ते हैं, दुरूद नारी पढ़ते हैं, जोन सा भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आप अल्लाह जल्ल जलालुहु से दुआ मांगे और फिर आप उस मकसद के लिए जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंटरव्यू है तो अच्छे नंबरों में पास होंगे, इम्तिहान है अच्छे नंबरों में पास होंगे, रिश्ते के लिए जाएंगे अल्लाह ने इसमें खैर रखी तो ज़रूर हाँ होंगी, ना मुराद और नाकाम नहीं होंगे। ये वो 2 रकअत नमाज सलात हाजत है जो इंसान की ज़िंदगी को पलट देती है, जो इंसान की ज़िंदगी को सही रुख पे ले जाती है, जो इंसान को अल्लाह जल्ल जलालुहु से मिला देती है। अल्लाह ताला तमाम हाजतें ज़रूरतें इंसान की पूरी करने वाले हैं। हाजत रवा भी अल्लाह हैं, मुश्किल कुशा भी अल्लाह हैं। तो ये अल्लाह जल्ल जलालुहु से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई लेने का एक ज़रिया है। अल्लाह की ख़ास करम नवाजी होती है जब इंसान सजदे में पढ़ता है, गोया वो अल्लाह की रहमत की आगोश में गया होता है। आपसे गुजारिश है जब भी ज़िंदगी में कोई भी अमल हो उससे पहले सलात हाजत ये पढ़ के अल्लाह से मांगे। मसाइल हैं, परेशानियां हैं, कर्ज़े हैं, औलाद नाफरमान हैं, घरों में मसाइल बने हुए हैं, कारोबार नहीं चल रहा, कोई बंदा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ऑफिस में ऑफिसर आपको तंग करते हैं, या कोई भी ऐसा मसला है, आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। बेहतर यह है कि इस नमाज को इशा की नमाज के बाद पढ़ें, और ये सबसे बेहतर है, यानी इशा और फजर के दौरान। तहज्जुद के वक्त में पढ़ लिया तो सुभान अल्लाह क्या कहने। मैंने तो यहाँ तक तजर्बात साथियों से करवाए हैं, अगर औलाद सालिहा नहीं है, औलाद नरीना नहीं है, आप तहज्जुद के वक्त में बाकी सलात तहज्जुद के साथ साथ 2 रकअत नमाज सलात हाजत इसका एहतमाम करें। चंद दिन गुजरेंगे इंशाअल्लाह खुशखबरी आपका मुक़द्दर होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बदले, आप चाहते हैं अल्लाह की रहमतें आप पर आएँ, अल्लाह की मेहरबानी आप पर आएँ और आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएं, तो फिर उठिए और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हम मजबूर करते हैं इस पर। मसला ये है कि आप अगर कुरानी आयात सुनेंगे और कुरानी आयात आगे भेजेंगे तो ये एक सब्सक्राइब करना उसका सबब है, और इसको लाइक करना एक सबब है जिससे इंशाअल्लाह ये चीज़ आगे जाएगी। और इंशाअल्लाह अगर आप इस मामले में मुआमनत करेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।